اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ، حال ہی میں آپ نے ایک نظارہ دیکھا ہے کہ وہ فیصلہ جو اللہ رب العالمین نے فرما دیا، وہ فیصلہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا، اب اس فیصلے کے اوپر کسی اور کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فیصلہ کر دیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تصریح فرما دی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بس اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر پہرا دیتے ہوئے، جس نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اعلان نبوت کیا، مسیلمہ کذاب نے، حضور کے دور میں ہی کیا لیکن حضور کے بعد کیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف جہاد کر کے، اس کو واصل جہنم کر کے یہ بتا دیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا نہ آئے گا، بتا دیا۔ اصحاب رسول نے بھی فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد ہر دور میں علماء، ائمہ اہل بیت، فقہی امام، محدثین، مفسرین، شارحین، جتنے بھی آئے اسی بات پر متفق رہے کہ اللہ رب العالمین کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا۔ جس دور میں کسی نے دعوی نبوت کیا، اس دور کے علماء اس کے خلاف کھڑے ہوتے رہے اور اس کو اس دور کے مطابق سزا دی جاتی رہی۔ کسی نے بھی حضور کے بعد کسی کو نبی تسلیم نہیں کیا۔ اس دور میں مرزا غلام احمد قادیانی نامی ایک دجال شخص کو جو ہے وہ لانچ کیا گیا مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو خراب کرنے کے لیے۔ اس کو بھی ہمارے علماء، مشائخ اعظام نے برملا چیلنج کیا، وہ ان کے مقابلے میں نہیں آیا۔ وہ جانتا تھا وہ جھوٹا ہے، فریبی ہے، دجال ہے۔ اس کے بعد مرزائیوں کو چیلنجز ہوتے رہے لیکن مرزائی مسلمانوں کے سامنے نہیں آئے، مباہلے کے چیلنج ہوتے رہے، نہیں آئے۔ فیصلہ ہو گیا بھٹو صاحب کے دور میں کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، یہ زندیق ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جتنے مرزائی، احمدی، جو بھی اپنا نام رکھ لیں، اگر مرزا غلام احمد قادیانی دجال کو فالو کرتے ہیں، اس کو کسی اینگل سے بھی حق پہ جانتے ہیں، تو وہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب اس کو کافر قرار دلوانے میں پیچھے بہت سے علماء کی اور عوام کی قربانیاں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی ہیں۔ بڑی ان کو تکالیف برداشت کرنی پڑی، اور انہی کی وجہ سے آج مسلمان ان کی تکالیف کو اور قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج بھی میدان عمل میں اترتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہو چکا ہے، یہ کافر ہیں، یہ کافر ہی رہیں گے، کسی طور پر بھی ہم انہیں کوئی اپنا ایکٹیویٹی کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دے سکتے۔
اس کے بعد پھر جب چیلنج ہوا کہ ہم چلیں کافر ہیں ہمیں کام کرنے کی اجازت دیں، وہ مسجد بنانے کی، اعلانیہ اذان دینے کی، اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ کہ عجیب کافر ہیں، اپنے آپ کو کافر بھی مانتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور کافر بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، عجیب قسم کے کافر ہیں۔ ان کی مت ماری گئی ہے شاید کہ اگر تم لوگوں نے نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، کوئی نیکی کے کام کرنے ہیں تو سیدھی طرح مسلمان ہو کر کرو، سیدھی طرح سے مسلمان ہو جاؤ، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانو، اذانیں بھی دو، نمازیں بھی پڑھو، قرآن بھی پڑھو، درود بھی پڑھو، سب کچھ پڑھو تاکہ وہ تمہارے لیے باعث رحمت بنے۔ یہ عجیب قسم کے مرزئی اور قادیانی، یہ احمدی عجیب قسم کے کافر ہیں کہ اپنے آپ کو کافر مان بھی لیتے ہیں اور یہ سب کچھ بھی کرتے ہیں، یہ عجیب کا معاملہ ہے۔ بہرحال وہ بھی ان کا حربہ کامیاب نہ ہوا، ان کو اجازت نہ ملی، یہ اعلانیہ تبلیغ نہیں کر سکتے، تعلیم نہیں دے سکتے قرآن پاک کی، اذان نہیں جو ہے مسجد نہیں بنا سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اس طرح نماز نہیں پڑھا سکتے لوگوں کو اکٹھا کر کے، اپنے عقائد و نظریات کی تبلیغ نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، ان پر پابندی لگ گئی۔ اب جب آئین پاکستان نے پابندی لگا دی تو پھر کوئی آئین پاکستان کے ہی ایک فورم پر بیٹھتا ہے اور پھر ان کو وہ رعایت دیتا ہے۔ بہرحال رعایت دی تو میں تمام لوگوں کو، تمام تنظیموں کو، تمام علماء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء، مشائخ، عوام، بچے، بوڑھے، جوان، اس مسئلے میں سب نے اکٹھا ہو کر بتا دیا ہے کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پاکستان غلامان مصطفیٰ کا ہے، اس میں ہم شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اس کا تحفظ بھی کریں گے اور آئین پاکستان کا بھی تحفظ کریں گے، چاہے فیصلہ دینے والا کوئی بھی ہو، کسی فورم کا بھی ہو۔ بہرحال مبارکباد کے مستحق ہیں تمام علماء جتنے بھی وہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ جمعے میں ہر عالم دین جمعے میں اپنی عوام کو اس پر بریفنگ دیتے رہے۔ پھر سب اس سے بھی بڑا ایک کام ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور دیگر لوگوں نے جو دلائل دیے اور قراردادیں پیش کی، مطالبات کیے، وہاں پر بھی اس کا بھی بڑا اثر پڑا ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب کو جناب اپنے الفاظ واپس لینے پڑے اور قوم سے معذرت کرنی پڑی۔ آئین سے جو انحراف انہوں نے کیا تھا، اپنی وجہ سے ایک نیا آئین بنانے والے تھے، اپنی وجہ سے ایک نیا قانون بنانے والے تھے تاکہ آنے والے لوگ اسی قانون کا حوالہ دے کر، اسی فیصلے کا حوالہ دے کر مرزائیوں کو ریلیف دیتے رہیں، لیکن غلامان مصطفیٰ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ابھی غلامان مصطفیٰ زندہ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی قسم کا بھی کوئی شب خون نہیں مار سکتا۔ میں پھر ایک دفعہ پھر تمام علماء کو، عوام کو، جو سڑکوں پہ آئے، جو عدالت میں گئے، جو پارلیمنٹ میں تھے، تو سب کو جناب دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے اجلاس منعقد کیے، بیٹھ کر اس پہ گفتگو کی، اللہ رب العالمین ان کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی سرخرو فرمائے، عزتیں عطا فرمائے، سرکار کی ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں جو انہوں نے کردار ادا کیا، ماشاءاللہ ہر فورم پر ہر بندہ، ہر خطیب اپنے ممبر پر کرتا رہا، ہر امام اپنے مصلی پہ کرتا رہا، عوام جو درد رکھنے والے تھے، درد دل لوگ تھے، جہاں بیٹھتے تھے اس بات کی بات کرتے تھے، اور قاضی صاحب کو فیصلہ واپس لینا پڑا۔ قاضی صاحب خدا را گزارش ہے جو بھی اس سیٹوں پر بیٹھتے ہیں، لوگوں کے علاوہ ایک چیز اللہ رسول کو بھی مد نظر رکھا کریں کہ کچھ فیصلے ایسے نہ ہو جائیں جن کی وجہ سے دنیا تو خراب ہوگی ہی ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ،
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ، لعنت ہے اللہ کی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں ان لوگوں پر جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، یہ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو مومنین اور مومنات کو اذیت پہنچاتے ہیں، یعنی کہ مومنوں کا عقیدہ ہے، جو عقائد اسلامیہ ہیں، لوگوں کے اندر محبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اور دین کے بارے میں، اگر کوئی بھی ٹھیس پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فی الدنیا والآخرہ، لعنت ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ انسان ایسے فیصلے نہ دے، ایسی بات نہ کرے کہ وہ دنیا میں اور آخرت میں لعنت کا مستحق ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر جو اللہ نے دین نازل فرمایا، اس میں جتنے بھی عقائد ہیں، نظریات ہیں، ہم سب کو اسی طرح مل جل کر ان کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے، چاہے کوئی بھی کسی جماعت کا بھی تھا، سب نے کیا ہے کام۔ اسی طرح میں گزارش کرتا ہوں کہ مل جل کر ہمیں جو انتشار پھیلانے والے ہیں اسلام میں اور دین میں، اللہ ان کے خلاف بھی ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے دین میں انتشار پھیلاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے نکالتے ہیں، کلپ بناتے ہیں، پھر کسی کو لعنتی کہتے ہیں، کسی کو مولن کہتے ہیں، کسی کو گمراہ کہتے ہیں، کسی کو مشرک کہتے ہیں، کسی کو بدعتی کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو مل کر ہم سب نے ان کی بھی حوصلہ شکنی کرنی ہے، تاکہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ہر فرد کی جو دل آزاری ہے اس سے بچ سکیں اور ہم انہیں بچا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔